تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ مساہم نمبر 8 محمد محفل۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، أو كما قال عليه السلام۔ ابھی میں طفل مکتب ہوں نواعظ ہوں نفرزانہ، ابھی میں طفل مکتب ہوں نواعظ ہوں نفرزانہ، صدائیں دل میں گونجتی ہے سنا دو حق کا پروانہ۔ علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ پھر نہ کرنا اور کبھی تم تشنا لبی کے شکوے، پھر نہ کرنا اور کبھی تم تشنا لبی کے شکوے، آج میں خانے کا میں خانہ اٹھا لاؤں گا۔ مسلمانوں، میں آپ حضرات کے سامنے کوئی لمبی چوڑی تقریر، نہ کوئی وسیع و عریض وعظ کرنے نہیں آیا، میں کوئی خطیب نہیں آپ حضرات کے سامنے لمبا چوڑا خطبہ کروں، نہ میں کوئی مفکر ہوں اور نہ ادیب، صرف آپ حضرات کے سامنے علم دین کی فضیلت پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے سنجیدگی کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ علم دین کی فضیلت، آپ حضرات نے علم دین کی فضیلت بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہوگا، بہت سارے مفکروں سے سنا ہوگا، بہت سارے آدمیوں سے سنا ہوگا، بہت سارے دانشوروں سے سنا ہوگا، بہت سارے مقرروں اور خطیبوں سے سنا ہوگا۔ میں بھی آپ حضرات کے روبرو اسی عنوان پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ برادران ملت، علم دو طرح کا ہے، ایک دنیاوی اور ایک اخروی۔ دنیاوی علم صرف علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی انسان کو عزت اور فضیلت عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف دنیا تک ہی محدود رہتا ہے، اور اخروی علم دنیا اور آخرت دونوں جگہ انسان کو ذلت اور رسوائی سے بچاتا ہے، شان اور شوکت عطا کرتا ہے۔ میں آپ حضرات سے سوال کرتا ہوں، وہ کون سی شاہ تھی جس نے آدم کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی شاہ تھی جس نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون سی شاہ تھی جس کی برکت کی وجہ سے رب کائنات نے انسانوں کو خلیفہ بنا دیا؟ وہ علم دین کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم نازل فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے، یعنی اقرأ باسم ربک الذی خلق، اسلام کے پاس بنو۔ اخروی علوم کی فضیلت اور اہمیت آیت قرآنیہ اور احادیث نبوی میں کثرت سے وارد ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اہل علم اور اہل جاہل برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح توحید و شرک برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح ہدایت و ظلمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح رفاقت و عداوت برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح حق و باطل برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ توحید کی ضد شرک ہے، ہدایت کی ضد ظلمت ہے، رفاقت کی ضد عداوت ہے، حق کی ضد باطل ہے۔ ایک اور قاعدہ ہے کہ اجماع ضد دین محال ہے۔ اسی طرح اہل علم اور اہل جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جس طرح چودھویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ دوسرے مومنوں کے مقابلے اہل علم 100 درجے زیادہ ہوں گے، اور ہر درجے میں 500 مسافت کے برابر ہوں گے۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، نصیحت کیجئے جسے تو ملتا ہے جواب الٹا، وما علینا الا البلاغ۔
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا